مولا علی فرماتے ہیں کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کے گھر کے اشیاء کو نہ دیکھا کرو، اس کے گھر میں کتنا سامان ہے، کتنی گاڑیاں ہیں۔ اکثر خواتین میں یہ بیماری ہے کہ کس کے کتنے گہنے ہیں، کتنا سامان ہے، برتن کیسے ہیں، فلاں کیسے کا، یہ دیکھنے سے ہرس پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامان، لوگوں کے گھر، لوگوں کی دولت، لوگوں کے پیسوں کو نہ دیکھا کرو اور اپنی آنکھوں کو ان کے مال و دولت پہ بند کیا کرو، کیونکہ جتنا دیکھو گے وجود میں ہرس پیدا ہوگا۔ جب ہرس پیدا ہوگا تو طہارت تمہارے وجود سے نکل جائے گی اور تو ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ پھر اس شے کے پیچھے بھاگے گا۔ آج ٹی وی آپ کے وجود میں ہرس پیدا کرتی ہے، آج کے ڈرامے آپ کے وجود میں ہرس پیدا کرتے ہیں۔ یہ جتنے ڈرامے بڑے بڑے گھر دکھائے جاتے ہیں، حسین حسین کپڑے دکھائے جاتے ہیں، ان سے غریبوں پہ کیا گزرتی ہے؟ ہرس پیدا ہوتا ہے۔ تبھی امام نے فرمایا اگر کسی غریب معاشرے میں رہتے ہو، اگر دکان سے گوشت بھی خریدو تو کسی ایسے کپڑے یا شاپر میں ڈالو کسی غریب کی نگاہ اس پہ نہ پڑے، کیونکہ جس نے 40 دن سے گوشت نہیں کھایا وہ آپ کے ہاتھ میں گوشت لے گا۔ اس کے دو نقصانات ہیں، ایک تو غریب کی آہ نکلے گی، دوسرا جب اس گوشت پہ نگاہ پڑے گی، جب گوشت کھاؤ گے اب یہ تمہارے پیٹ میں نورانیت کو پیدا نہیں کرے گا، یہ بیمار بھی کرے گا، کیونکہ اس پہ نظر بھی پڑی ہے۔ جب بچوں کو اچھے کپڑے لے کر دیتے تو غریبوں کے سامنے سے نہ گزرا کرو۔ ہم بچوں کو اچھے اچھے کپڑے پہنا کے جب غریبوں کے گھروں میں لے جاتے ہیں، غریبوں کے سامنے بچے کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ کیونکہ نگاہیں پڑتی ہیں۔ ہمیشہ ایسا لباس پہنا کرو جو متوسط طبقہ پہنتا ہے، ایسی سواریاں رکھا کرو جو متوسط طبقہ رکھتا ہے۔ کسی لوگوں کے گھروں میں نہ جایا کرو، اور اگر جاؤ تو ان کے مال پر، ان کی زندگی پر نگاہ نہ ڈالا کرو، کیونکہ تمہارے وجود میں ہرس پیدا کرتا ہے۔ اور میں نے اس دن مال اور رزق کا فرق بتایا تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو کثیر مال دیا ہے لیکن اس کا نصیب اتنا ہی ہے جتنا اس کا رزق لکھا گیا ہے۔ کہ میں نے مثال دی تھی ایسے ہے جس طرح ایک چونٹی کو ایک بہت بڑی روٹی مل جائے، یہ روٹی مال ہے لیکن کھائے گی اتنا، اٹھائے گی اتنا جتنا اس کا رزق ہے۔ تو یہ مت دیکھو زرداری کے پاس کتنا پیسہ ہے، نواز شریف کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ کھائیں گے اتنا جتنا ان کا رزق ہے، باقی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ نے تمہارے جسم کو محدود رکھا ہے اور جسم کا ظرف بھی محدود رکھا ہے۔ دو فرق آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو جسم ہے یہ محدود ہے، اس کا ظرف بھی محدود ہے۔ آپ اتنا کھاؤ گے جتنی خدا نے پیٹ میں جگہ دی ہے، اس سے زیادہ آپ کبھی کھا بھی نہیں سکتے۔ پانی بھی اتنا پیو گے، ابھی میں 2 لیٹر پانی رکھ لوں لیکن آپ پیئیں گے اتنا جتنا آپ کے پیٹ میں جگہ ہے۔ اگر آپ کو گوشت کھانے کا شوق ہے، میں 10 کلو بریانی یا 10 کلو کڑھائی بنا کے آپ کے سامنے رکھ لوں، آپ کھائیں گے اتنا جتنا آپ کے پیٹ میں جگہ ہے۔ یعنی جسم کے لیے تو کتنا بھی کرے یہ محدود ہے، اس میں محدود جگہ ہے، لیکن فرمایا اس جسم کے پیچھے تمہاری روح ہے، جس روح کو میں نے لا محدود بنایا ہے۔ یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہ رزق وہ ہے تو اللہ کہتا ہے لا یحتسب، تو حساب نہیں کر سکتا، تو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اتنا تجھے رزق عطا کروں گا۔ مولا یہ کون سا رزق ہے؟ فرمایا یہ جسمانی رزق نہیں ہے، کیونکہ جسمانی رزق محدود ہے، یعنی خدا اتنا نہیں دے گا کہ جسم اس سے برداشت نہ کر سکے، اتنا دیتا ہے جتنا جسم برداشت کر سکے۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں جس رزق کی بات ہو رہی ہے وہ رزق روحانی ہے، رزق معنوی ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا حاصل کرتے جاؤ، جتنی لذتیں لیتے جاؤ، اس لذت ختم نہیں ہوگی، لا محدود لذتیں ہیں۔ تب امام نے فرمایا جب تو جنت میں جائے گا اور جنت کا کوئی پھل کھائے گا، مثال کے طور پہ جنت کے درخت سے تو سیب کو توڑے گا، جب سیب کو کھائے گا مولا فرماتے سیب کا ایک ذائقہ ہوگا، جب دوبارہ کھائے گا دوسرا ذائقہ ہوگا، جب تیسری بار کھائے گا تیسرا ذائقہ ہوگا۔ وہ جنت کی غذاؤں میں لا محدود ذائقے بناتا ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ جب وہ سیب کا ایک ذائقہ بنا سکتا ہے کہ لاکھ ذائقے نہیں بنا سکتا، فرمایا اس میں لامحدودیت ہے۔ تمہاری روح میں وسعت ہے، تمہارے جسم میں وسعت نہیں ہے۔ تمہارے روح میں لامحدودیت ہے لیکن تمہارے جسم میں لامحدودیت نہیں ہے۔ میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی، اگر آپ کا بچہ پہلی کلاس میں جائے تو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے دوسری کلاس میں بھیجو، کیوں؟ کیونکہ پہلی کلاس میں جانے کے بعد اس کے اندر وسعت علمی پیدا ہوئی ہے، دوسری کلاس میں جائے گا اور وسعت علمی پیدا ہوگی، تیسری کلاس میں جائے گا اور وسعت علمی پیدا ہوگی۔ اگر ابھی آپ کو الف بے کی کتاب دی جائے آپ نہیں پڑھیں گے، نہ دلچسپی لیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ سیکھ چکے ہیں، آپ اس سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو معصوم فرماتے جس طرح بچپنے میں، علماء فرماتے جس طرح بچپنے میں تو کچھ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد وسعت کے پیچھے جاتا ہے، دوسری کلاس تیسری کلاس اور دنیا کی کلاسز ختم ہو جاتی ہیں پی ایچ ڈی اور ایم فل تک، لیکن فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، اگر تو علی والا ہے ماں کے گہوارے سے سیکھنا شروع کر جب تک تو قبر میں نہیں جاتا۔ یعنی آج بھی اگر کوئی بوڑھا انسان ہے اسے کسب علم کرنا چاہیے پروردگار عالم سے، اہل بیت علیہم السلام سے۔ تو نوجوانوں کو یہ سب سے پہلی شے جو ضروری ہے
چند کتابیں آج بیٹھے صبح جا کے چند کتابیں لے لو، سیرت معصوم پر، ادب معصوم پر، حضور ادب پر، سیرت انبیاء پر، کوئی بھی ایسی کتاب لو جو آپ کے علمی وسعت کو بڑھانے لگے. یعنی روزانہ اگر 4 صفحے بھی پڑھیں تو تقریباً 1 سال میں آپ کئی کتابیں ختم کر لیں گے. پھر آپ محسوس کریں گے میرے وجود میں ایک وزن بڑھا ہے، میرے وجود میں اخلاق بڑھ گیا ہے، میرے وجود میں علم بڑھ گیا ہے. فرمایا ایسے درخت کی طرح بن جاؤ گے جو پھلدار درخت ہے. اب جو پھلدار درخت ہے وہ جھک بھی جاتا ہے اور لوگ اس کا پھل کھاتے بھی ہیں. لیکن اگر تیرے پاس علم نہیں ہوگا تو ایک خشک درخت کی طرح ہوگا جو درخت نہ اپنے کام آیا نہ لوگوں کے کام آیا.